السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارے سامنے سوال نمبر 97 اور اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 97 میں ایک دلیل جسے عام طور پر خودکش حملے وغیرہ کرنے کا نظریہ رکھنے والے پیش کرتے ہیں، اس سے متعلق یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ اس سے پہلے کے سوال کے جواب کے ضمن میں ایک حاشیہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کے جواب پر شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے، اور وہ حاشیہ اتفاق سے اس سے پہلے والے سیشن میں چھوٹ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے اس حاشیے کو پڑھ لیا جائے اور پھر اس کے بعد سوال کے جواب میں داخل ہوا جائے۔ پچھلے والے سیشن میں 2 سوال اور اس کے جواب، اور اس سیشن کا یہ سوال، یہ 3 کے تینوں سوالات اسی سے متعلق ہیں کہ کیا جہاد کے نام پر خودکشی کرنا، خودکش حملے کرنا، خفیہ حملے کرنا اور اس طرح سے چالیں اور سازشیں رچ کر کے کسی کی جان مال کو، کسی کی آبرو کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرنا، اس طرح کی چیزوں کو جو جہاد کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اسی سے متعلق یہ سوالات ہیں جس کے جوابات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے سوال کے جواب کے اوپر جو حاشیہ تھا وہ تھا تخریب کاری، رہی تخریب کاری اور خفیہ قتل و خونریزی تو یہ مسلمانوں کے حق میں شر و فساد کا نتیجہ ہے۔ اس کے اوپر حاشیہ تھا، شیخ جمال بن فریحان کہتے ہیں یہ خفیہ قتل و غارت گری، خفیہ قتل اور غارت گری یعنی جان لینا۔ غارت گری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی جان لینا، جان ضائع کرنا۔ یہ فتنوں مصیبتوں کا حصہ ہے، فتنوں مصیبتوں کا حصہ ہے، اور یہ چیزیں جہالت کے سبب پیدا ہوئی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے نا، جہالت کے سبب پیدا ہوئی ہیں، اور کوئی بہت بڑا عالم کے نام پر آ کر کے اس کی تعلیم دے تو یہ مصیبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ مصیبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک شخص جہالت کی بنیاد پر کوئی کام کرے تو معذور ہو سکتا ہے کہ وہ جاہل تھا، لیکن ایک شخص جو بہت بڑا عالم مانا جاتا ہو اور وہ لوگوں کو ترغیب کرے، تلقین کرے کہ یہ کام کرو، یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہت بڑا جہاد ہے، بلکہ اعظم الجہاد، سب سے بڑا جہاد ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کام کیا جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا شر، اس کا فساد، اس کی سنگینی کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کے حلقے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس کی ترغیب دینے والے، خودکش حملوں ہے نا کی ترغیب دینے والے اور خودکش حملے کرنے، اور جو بومبنگ ہوتی ہے، آدمی اپنے ساتھ میں ہے نا بلاسٹ ہونے والے آلات اور مواد لے کر کے جاتا ہے اور دشمنوں کے بیچ میں اسے بلاسٹ کر دیتا ہے، اس طرح کے کاموں کو یوسف قرضاوی نے کیا کیا؟ اس کو اعظم الجہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں سب سے بڑا جہاد قرار دیا۔ اس کے نتیجے میں نوجوانوں نے اس قسم کے قدم اٹھائے۔ صاف کہتے ہیں شیخ جمال، یہ خفیہ قتل و غارت گری فتنوں مصیبتوں کا حصہ ہے، اور یہ چیزیں جہالت کے سبب پیدا ہوئی ہیں۔ اسلام قتل و خونریزی لے کر نہیں آیا ہے، اسلام قتل اور خونریزی لے کر کے نہیں آیا ہے۔ اسلام نے جن 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جان کی بھی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ہے نا، عزت و آبرو کی حفاظت، عقل کی حفاظت، اور سب سے پہلے دین اور عقیدے کی حفاظت۔ یہی ہے ضرورات الخمس جس کو کہا جاتا ہے۔ 5 ضرورات یعنی ایک دم لازمی چیزیں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے لی ہے، اس میں جان کی بھی حفاظت ہے۔ ناحق کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، ناحق کسی کا خون نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں اسلام خوریزی لے کر نہیں آیا ہے، قتل لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی طرف بلانے اور حق کی وضاحت اور لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ سوچنا، یہ اچھی طرح سنیں، اور یہ سوچنا کہ یہ کافر ہے اس لیے مجھ پر اسے قتل کر دینا واجب ہے، ان چیزوں کا ارتکاب وہی لوگ کرتے ہیں جن کا علم ناقص ہوتا ہے اور اللہ کے دین کی سمجھ کمزور ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے لے آئے کہ مسلمان ہوں میں اور ایک کافر ہے، ایک مسلمان کو کافر کو قتل کر دینا چاہیے؟ کہاں سے لے کر کے آئے؟ کون سی شریعت ہے، کون سی عقل ہے، کون سی دلیل ہے، کون سا حوالہ ہے، کون سا قرآن ہے، کون سی سنت ہے، کون سا سلف ہے اس کے پیچھے؟ کب سے یہ کام جہاد ہو گیا؟ یہ تو آتنک ہے، ناحق خون کرنا ہے، ناحق جان لینا ہے۔ وہ اسلام جو پرند کی بھی حفاظت کرنے کی ضمانت لیتا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ جہاں پاؤ جیسے چاہو، ہر آدمی آزاد ہے، قتل کرو ثواب ملے گا؟ استغفر اللہ۔ تو شیخ جمال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے کام اور اس طرح کی سوچ وہی لوگ رکھتے ہیں جن کا علم ناقص ہوتا ہے اور اللہ کے دین کی سمجھ کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ وہی لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، جس کے نتیجے میں وہ دعوت اللہ سے عاجز ہوتے ہیں اور پھر اپنے اعمال کی انجام دہی کے لیے یہ وسائل اختیار کرتے ہیں۔ یہ نقطہ کتنا اہم ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ وہ دعوت اللہ سے عاجز ہوتے ہیں اور پھر اپنے اعمال کی انجام دہی کے لیے یہ وسائل اختیار کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر تمام دنگائیوں کا، تمام فسادیوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں اغیار کی خدمت ہیں، ان چیزوں سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی، اسلام کی خدمت نہیں ہوگی، قرآن کی، سنت کی خدمت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے کس کی خدمت ہوگی؟ اغیار کی، دوسروں کی۔ اغیار یعنی غیروں کی، اغیار غیر کی جمع، غیروں کی خدمت ہوگی، دوسروں کی خدمت ہوگی۔ اچھا، اور ان سے دوسروں کے اغراض و مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوسروں کے مقاصد ہیں اس کے پیچھے، اس لیے وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس وسیلے سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ باتیں سعودی عرب کے مفتی عام سماحت الشیخ عبدالعزیز آل شیخ نے کہی ہے۔ عبدالعزیز آل شیخ ابھی جو مفتی عام ہیں، جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مفتی عام بنے ہیں، انہوں نے یہ اپنے فتوے میں، اپنے جواب میں یہ باتیں کہی ہیں۔ بہرحال یہ جو حاشیہ تھا یہ پچھلے سوال کے جواب میں تھا، جو چھوٹ گیا تھا اسے پڑھا گیا۔ سوال نمبر جو 97 جسے ہمیں اس حلقے میں، اس سیشن میں پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ مختصر سوال اور اس کا جواب ہے۔ دراصل ایک حدیث کی وضاحت ہے جس کے معنی کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس قسم کے اقدامات کو وہ دلیل فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 97، جو لوگ کافروں میں خوف و دہشت پیدا کرنے، انہیں ڈرانے اور ان کے سبب مسلمانوں پر ہونے والے شر و فساد کا انتقام لینے کی غرض سے 3 باتیں کہا۔ کیا کہا؟ کافروں میں خوف و دہشت پیدا کرنے، یعنی کیا مطلب؟ ان پر ہیبت ظاہر کرنے کے، تو انہیں ڈرانے اور ان کے سبب مسلمانوں پر ہونے والے شر و فساد، یعنی ان کافروں کی وجہ سے جو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، جو شر و فساد پھیلا ہے کافروں کی وجہ سے، اس کا انتقام لینے کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو بے گناہوں کی جان لینے
اور کمپنیوں کو بلاسٹ کرنے کے وجہ جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ سوال جواب بہت اہم ہے، بالکل مختصر سوال کا جواب، لیکن بہت بنیادی بات ہے، یعنی دلیل نکالنا۔ یہ حدیث صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صعب بن جسامہ لیثی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو صعب لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ کافروں کو ڈرایا جائے اور کافروں کے نتیجے میں، کافروں کے ذریعے سے جو شر و فساد مسلمانوں میں پھیلا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے، اور خاص طور پر کیا کہا، اس کا انتقام لینے کے لیے معصوموں کی جان لے سکتے ہیں، کمپنیوں وغیرہ کے اندر بلاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی دلیل، اس قسم کے مقصد، اس طرح کی باتوں کے لیے صعب بن جسامہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ پیش کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے اندر دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اصل جرائم کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کفار ہیں، لیکن وہ جرم جن لوگوں نے کیا ہے، شر پھیلایا، فساد پھیلایا، مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچایا، یہ کام کرنے والوں نے کیا، لیکن وہ تو انہوں نے کیا، اس سے اس وقت مقصد نہیں ہے، اس کا انتقام لینے کے لیے، دوسرے کافروں کو ڈرانے کے لیے اور معصوموں کی جان لینے کے لیے حدیث جسامہ، صعب بن جسامہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو لوگ، ان کے استدلال کی کیا حقیقت ہے؟ تو جرم کرنے والے دوسرے لوگ ہیں، انتقام کس سے لیا جا رہا ہے؟ معصوموں سے لیا جا رہا ہے، اور دلیل صعب بن جسامہ کی روایت کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا۔ اب کافروں کی جواب سنیں، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ صعب بن جسامہ کی روایت حاشیے میں آ رہی ہے، اس کی وضاحت ہوگی۔ کافروں کے املاک تباہ کرنا، یعنی ان کی ملکیتیں، ان کا مال، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹیاں، کہتے کافروں کے املاک تباہ کرنا، ان کے قلعوں کو ڈھانا، قلعے جہاں وہ رہتے ہیں ہے نا اپنی حفاظت کے لیے، ان کے قلعوں کو ڈھانا، اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات جو بچے وغیرہ مارے جاتے ہیں، یہی ہے معصوم، جو کہا نا کہ جرم کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں لیکن بطور انتقام معصوموں کو مارا جائے، اس کے لیے صعب بن جسامہ کی روایت پیش کرتے ہیں۔ تو جواب میں شیخ کہہ رہے ہیں صاف صاف کہ کافروں کے املاک تباہ کرنا، ان کے قلعوں کو ڈھانا، اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات جو بچے وغیرہ مارے جاتے ہیں، یہ در حقیقت میدان کارزار میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فساد ہے کہ میدان کارزار میں، یعنی میدان جنگ میں، جو آیتیں حدیثیں میدان جنگ سے متعلق ہیں ان کو اٹھا کر کے عام حالات پر فٹ کر دینا، یہ اکثر خارجیوں کا، دنگائیوں کا، فسادیوں کا، اخوانیوں کا یہ عام طریقہ ہے، اور عام طور پر جاہلوں کا یہ کام ہے جو صرف جذبات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اصولوں کو، دلائل کو اور اس کے مدلول کو، معنی کو نہیں سمجھتے۔ ان کا عام طریقہ کیا ہے؟ وہ دلیلیں جو میدان جنگ سے متعلق ہیں، جب دونوں سامنے ہیں، آمنے سامنے ہیں، وہ بھی ہماری جان لینے کے در پہ ہے اور ہم بھی ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو یہاں کا حکم الگ ہے، اور ایک عام حالات ہے، ایک ملک ہے، وطن ہے، شہر ہے، جہاں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، آپ کی عزت ہماری عزت، آپ کا مال ہمارا مال، آپ کے بچے ہمارے بچے، تو کوئی کسی کو نقصان، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جب مقابلے میں میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں تو دونوں ایک دوسرے کی جان کے خون کے پیاسے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ معاملہ الگ ہے۔ اب وہاں کی دلیلوں کو اٹھا کر کے سماج میں پیش کر، وہاں کی دلیلوں کو اٹھا کر کے عام حالات میں، جو صلح کے حالات ہیں، جنگ کے حالات نہیں ہے، امن کے حالات ہیں، میدان کارزار کے حالات نہیں ہیں، وہاں پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ عام طریقہ ہے اہل بدعت کا، جو اس بدعت میں مبتلا ہے، خروج کی بدعت، تکفیر کی بدعت
اور اس طرح سے دنگے اور فساد اور جارحیت کے راستے پر چلتے ہیں، ان کا یہ عام طور پر طریقہ ہے۔ تو دیکھیے شیخ نے صاف صاف جواب میں کیا کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، یعنی املاک تباہ کرنا، ایسے ہی مثال کے طور پر قلعوں کو ڈھانا، یا ایسے ہی مثال کے طور پر بچے وغیرہ جو مارے جاتے ہیں، یہ سب کے سب کہاں ہوتا ہے؟ میدان کارزار میں، میدان کارزار میں ہوتا ہے، یعنی میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ یہ عام حالات میں نہیں ہوتا۔ ہر کس و ناکس کو حق نہیں، یعنی ہر ایک کو، ہر کس و ناکس اس کو اینی ون کہتے ہیں نا، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ جہاد کے سوا، کس کے سوا؟ جہاد کے سوا اور حاکم وقت کے حکم کے بغیر جا کر تخریب اور تباہی مچاتا پھرے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ہر کوئی بس اٹھ جائے، نہ حاکم کا حکم ہے، نہ حاکم کا حکم ہے اور نہ جنگ کا میدان ہے۔ آدمی کیا کرے؟ آدمی چلا جائے، خوریزی کرے، جان لے لے، حملہ کرے آبرو پر، حملہ کرے کیا نام ہے لوگوں کے اموال پر، املاک پر، گھروں پر، ایسے ہی فیکٹریوں پر، کارخانوں پر۔ یہ حق نہیں پہنچتا کسی کو۔ یہ چیز مسلمانوں کے لیے شر و فساد کا پیش خیمہ ہے۔ پیش خیمہ یعنی نتیجہ ہے، انجام۔ اخیر میں اس کا انجام مسلمانوں کے حق میں شر و فساد، مسلمانوں کے حق میں شر و فساد کے سوا کچھ نہیں۔ تخریب کاری یعنی تباہی اور بربادی، تباہ کرنا اور خوریزی، جان لینا، اور ولی امر کی قیادت اور مسلمانوں یا مسلم فوج کے کسی جھنڈے تلے اللہ کی راہ میں جہاد کے مابین نمایاں فرق ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ تخریب کاری، خوریزی یہ الگ چیز ہے، اور ولی امر کی قیادت یا مسلمانوں یا مسلم فوج کے کسی جھنڈے کے تلے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ الگ چیز ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک آدمی جہاں چاہ رہا ہے جان مال آبرو پر حملہ کر رہا ہے، یہ الگ چیز ہے، تو فساد ہے، یہ فساد ہے۔ اور حاکم وقت کا جھنڈا ہو، اس کے جھنڈے تلے جہاد کرے، یہ الگ چیز ہے۔ اچھا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا حق اور باطل کو گڑبڑ نہیں کیا جائے گا، حق اور باطل کو گڑبڑ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو سوال کیا گیا تھا کہ صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی حدیث کو بے گناہوں کی جان لینے اور کمپنیوں کو بلاسٹ کرنے کے لیے کہ وجہ جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو حکم بتا دیا شیخ صالح بن فوزان نے، حکم بتا دیا کیا ہے یہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میدان جنگ میں ہوتا ہے، میدان کارزار میں ہوتا ہے، صلح اور امن کے حالات میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب حاشیے میں دیکھیے، حاشیہ نمبر 1 میں صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیا ہے؟ آخر اس حدیث میں ہے کیا جس سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے، کرنے والے کر رہے ہیں کہ جان مال آبرو سب کو تباہ کیا جائے، ہے نا؟ معصوموں کی جان بھی لی جائے گی، اس پر دلیل پکڑنے کے لیے صعب کی روایت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ صعب بن جسامہ کی روایت، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول۔ یہ سوال کس نے کیا؟ صعب نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول، انا نصیب فی البیات من ضرار المشرکین، قال صلی اللہ علیہ وسلم ہم منہم، وفی روایہ لو ان خیلا اغارت من اللیل فاصابت من ابناء المشرکین۔ سوال ہے یہ، قال صلی اللہ علیہ وسلم ہم من آبائے، کہتے ہیں صاف صاف، کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب حملہ کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم لوگ شب خون یعنی رات کے وقت حملہ کرتے ہیں تو ہمیں مشرکوں کی اولاد بھی ملتی ہے، یعنی ان کی بیوی بچے بھی ملتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ بھئی وہ جو ان کی بیوی اور ان کے بچے ملتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو بھی مارنا ہے؟ ہم قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، نہیں مار سکتے ہیں؟ ان کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہم منہم، وہ بھی انہی میں سے، وہ بھی انہی میں سے۔
ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم منہم، وہ انہی میں سے. دوسری روایت میں ہے کہ سوال کیا صعب بن جسامہ نے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی جتھا، مسلمانوں کا کوئی جتھا جس کو ہم کہتے ہیں کیا، گھوڑ سواروں کا کوئی گروہ، فوجی ٹولہ، اگر رات کے وقت میں حملہ کرے، رات کے وقت میں حملہ کرے فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ، اور اس حملے میں مشرکوں کے بچوں کو بھی تکلیف پہنچا دے، تو کیا حکم ہے؟ ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم من آبائہم، وہ بچے اپنے باپوں کی ہیں، باپوں کے کا حصہ ہیں، اپنے باپوں سے نکلے. یعنی کیا مطلب؟ جو حکم باپوں کا ہے وہی حکم بچوں کا ہے، جو حکم مردوں کا ہے وہی حکم عورتوں کا اور ان کے بچوں کا ہے. یہ دونوں روایتوں کا خلاصہ ہے. اب اس روایت کو اگر ایسے ہی جیسے جتنا کہا جا رہا ہے اگر اتنا ہی لے لیا جائے اور ہر آدمی چل پڑے اور جہاں دن میں رات میں جہاں اسے موقع ملے وہ قتل کرتا پھرے، نہ مرد دیکھے نہ عورت دیکھے نہ بچہ دیکھے نہ معصوم دیکھے نہ مجرم دیکھے، تو آپ بتائیے کس کو جہاد کہا جائے؟ جہاد نہیں ہوگا نا، پھر تو خونریزی ہو جائے گی. اور یہ تو بولا آدمی بول رہا، زبان سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں نا، ایک معمولی سا اقدام کوئی کر کے دیکھے اس کا انجام کیا ہوگا. تو اب اس روایت کو ایسے ہی، اتنی ہی روایت کو ایسے اٹھا کر کے اپنے مقصد کے لیے فٹ کر لیتے ہیں. خود کچھ حملہ کرنا ہے، آدمی گیا ایک مال میں اور وہاں جا کر کے بلاسٹ ہو گیا، ہزاروں لوگوں کی جان چلی گئی. بھئی وہ عورتیں جو سامان خریدنے گئی تھیں، جو بچے گئے تھے کپڑے لینے کے لیے، قلم کاغذ لینے کے لیے، ان کی کیا غلطی تھی؟ ٹھیک ہے مشرک ہیں، کافر ہیں وہ، لیکن ان کی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے آپ کو مارا ہے، انہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کی جان لی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے آپ کا؟ تو اب اس چیز کو جہاد کا نام دے دیا جائے تو کتنی خطرناک بات ہو جائے گی. شیخ صالح فوزان سرات کے ساتھ شیخ جمال بن فریحان الحارثی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ صعب بن جسامہ کی جو روایت ہے اور جو انہوں نے سوال کیا ہے، یہ سارا سوال کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سوال امن کے ماحول میں کیا جا رہا ہے. امن کے ماحول میں سوال نہیں کیا جا رہا ہے. یہ سوال میدان جنگ میں جب چھڑی ہوئی ہو جنگ دونوں طرف سے، ادھر کے لوگ ادھر والوں کو، ادھر کے لوگ ادھر والوں کو، ہے نا، مقابلے میں کھڑے ہو اور اس جنگ اور کیا کہتے ہیں مقابلہ آرائی جس کو کہا جاتا ہے نا، حملے کے لیے للکارنا، ایسا ماحول ہو. اس ماحول میں اگر اس طرح کی نوبت آ جائے کہ مشرکوں کے ساتھ ان کی عورتیں اور ان کے بچے بھی ہو تو کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے، اور ایک میں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے باپوں میں سے ہے. ترجمے میں کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، ہمیں شب خون میں مشرکین کی عورتیں بچے ملتے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہیں. اور ایک روایت میں ہے اگر کوئی گھوڑ سواروں کا دستہ شب خون کرے، شب خون یعنی رات میں حملہ کرے اور اسے مشرکین کے بچے ملے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے حکم میں ہے. اس روایت کو لے کر کے یہ لوگ معصوموں کی جان لیتے ہیں. شیخ جمال نے اس حدیث کا تذکرہ کرنے کے بعد حاشیے میں کہتے ہیں بھلا اس حدیث میں صلح و امان کی حالت میں شب خون کے جواز کی دلیل کہاں ہے؟ شب خون کہاں ہوتا ہے؟ یعنی رات میں حملے کہاں ہوتے ہیں؟ میدان جنگ میں ہوتے ہیں. چھڑی ہوئی یہ جنگ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن ہفتہ عشرہ اس سے زیادہ رات ہو رہی ہے، دن ہو رہے ہیں، وہاں وہ اس کو نقصان پہنچا رہا، وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے حالات میں شب خون حملے ہوتے ہیں. رات میں ہے نا چل کر کے آدمی ہے نا انتقام لینا چاہتا ہے، ادھر کا آدمی ادھر کا انتقام، ادھر کا آدمی ادھر. اس طرح کے حالات کہاں ہوتے ہیں؟ جنگ کے حالات میں ہوتے ہیں، نہ کہ صلح کے حالات میں. شیخ کہتے ہیں صاف صاف اس حدیث میں کیسے معلوم پڑا آپ کو کہ حالت صلح میں ایسا کیا جائے گا؟
حالت صلح میں سب شب خون ہوتا ہی نہیں ہے نا، یہ حملے ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جنگ سے متعلق. تو صلح و امان کی حالت میں شب خون کے جواز کی دلیل کہاں ہے؟ جیسا کہ شیخ حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے، اگر الا یہ کہ الٹی فقہ اور نیری جہالت ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی معنی کچھ کا کچھ نکالا جائے اور سراسر جہالت کا ثبوت دیا جائے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ کوئی جواب نہیں. پھر تو اس کا جواب نہیں نا، آدمی جس طرح سے چاہتا ہے قدم اٹھاتا ہے. تو یہ ہم نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ عام طریقہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ لوگ سیاق سے سباق سے کاٹ کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سارے دنگائیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اقتلوا المشرکین حیث ثقفتموہم، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ آیت کریمہ جنگ کے میدان میں ہے. یہ آیت کریمہ کہاں کے لیے؟ میدان جنگ کے لیے ہے. جب ایسے ہی وہ آپ کی جان لینے کی طرف پہ لگے ہوئے ہیں تب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس طرح کی آیتوں کو کہاں فٹ کر دینا؟ عام حالات، عام حالات میں اور کسی بھی ملک میں، کسی بھی ملک میں، اسلامی ملک ہے، ولی امر اور حاکم اور سلطان کے تابع رہ کر کے جہاد ہو تب یہ باتیں ہیں. اگر میدان جہاد میں نہیں ہے، میدان کارزار میں نہیں ہے، چاہے اسلامی حاکم کے تلے ہی اور اس کی سلطانی کے تحت ہی زندگی گزارتے ہوں، تب بھی منمانی یہ کام کوئی بھی وہاں بھی نہیں کر سکتا ہے جہاں اسلامی حکمران. اور تیسرے مرحلے پر یہ کام کہاں کیا جا رہا ہے؟ ایسے ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ایک جمہوری نظام کے تحت انہیں اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی پرمیشن ہے. ہمیں یہاں پر امن کا دائی بننا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ ہمیں دشمنیاں بڑھانی چاہیے یا اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیوں کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیتنا چاہیے؟ تو یہ ہے ان لوگوں کا طریقہ جن لوگوں نے بلا کسی علم کے، بلا کسی فقہ کے، محض اپنے عاطفے اور اپنی جذباتیت اور ایموشن کے پیچھے چل چل کر کے ان لوگوں نے سارے مسائل ایسے طے کر رکھے. اور ہم لوگوں نے حسن بنا صاحب کی وہ باتیں بھی پڑھی ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ لوگ، یہ اخوانیت کس طرح سے اپنی جماعت کو، اپنی گروہ کو کس طرح کی ٹریننگ دیتی ہے. اور بہت کچھ تفصیلات ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے آئیں گی اگلے حلقوں میں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو، صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے اور اسے صحیح معنوں میں، صحیح موقف کے ساتھ اور صحیح جگہ پر فٹ کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم جہاد کرنے کے بجائے فساد کرنے والے بن جائیں، ہم امن کے دائی بننے کے بجائے ہم فساد اور تخریب کرنے والے بن جائیں اور امت کے اندر ناحق خون بہانے والے، ناحق جانیں لینے والے اور ناحق املاک اور پراپرٹیاں اور جائیدادیں تباہ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.